الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے ان کو شرک اور کفر اور ضلالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے. جب بھی کوئی نبی آیا، رسول آیا، تو جن لوگوں نے اپنے دور کے نبی کی بات کو تسلیم کیا اور ان کے مشن میں ان کی معیت پہ، ان کا ساتھ دینے پہ لبیک کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ساتھی دیے، جو پہلے مرحلے میں ساتھ دینے والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے. حواریون.
اسی سلسلہ کی کڑی سید الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، اللہ نے انہیں مشن توحید سونپا اور انسانیت کے لیے پیغام دیا قرآن کی صورت میں۔ تو جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لائے اور آپ کے دست و بازو بنے، قرآن مقدس اور اسلام کی اصطلاح میں انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے نبیوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور جتنے نبی گزرے ہیں اور جتنے ان کے صحابہ گزرے ہیں ان میں سب سے افضل میرے محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مقام اور مرتبے کا اور ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور پھر تمام انسانیت میں، بشریت میں، انبیاء کے بعد جس ہستی کو اللہ نے چنا ہے اور مقام دیا ہے وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، قرآن کریم اور احادیث اور یہ دین کامل ہم تک اگر پہنچا ہے تو اس میں قربانی صحابہ کی ہے۔ ان کو پہچاننا، ان کی عظمت کو پہچاننا، ان کی شان کو پہچاننا، ان کے مرتبے کو جاننا اور ماننا اور تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک طبقہ صحابہ کرام کا وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ جو فتح مکہ سے پہلے پیغمبر کا ساتھی بنا، بعد والے اس کا مقام نہیں پا سکتے۔ اور یہ بات خود اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے سورۃ حدید میں کہ جو لوگ، یہ میرے سامنے وہ آیت موجود ہے، ذرا میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ ترجمے پہ غور کیجیے۔ لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے، من انفقا، وہ جنہوں نے خرچ کیا مال، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتلا، اور فتح مکہ سے پہلے پیغمبر کی معیت میں دشمنان اسلام سے لڑے، قتال کیا، جہاد کیا۔ یہ مکہ سے پہلے مال لگانے والے، فتح مکہ سے پہلے لڑنے والے اللہ کے دین کے لیے، فرمایا اولئک اعظم درجۃ،
یہی لوگ ہیں سب سے اونچے درجے والے، عظیم درجے والے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جو مکہ فتح ہونے کے بعد مال لگانے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد قتال کرنے والے ہیں، ان کا مقام مرتبہ ان سے کم ہے۔ سب سے اونچا مقام مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والے، جان مال لگانے والوں کا ہے، لیکن میرے ربا کیا بعد میں آنے والے وہ بھی کسی جزا کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، وعدہ اللہ نے سب ہی سے بھلائی کا کیا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، مقام تو اپنا اپنا ہے، لیکن جنت کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ، رب کی رضا کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اب ذرا ایک حدیث سنا دوں آپ کو، تھوڑا سا تو آپ کو ایک لطف آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی جب غلطی آ گئی، تکرار ہو گیا، کچھ ناراضگی سی پیدا ہو گئی، شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی کریم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او خالد بن ولید، حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی ہیں لیکن وہ بعد میں ایمان لائے، اور عبد الرحمن ابن عوف سابقون الاولون، پہلے ایمان لائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ جنہوں نے پہلے مرتبے میں میرا ساتھ دیا، ان کی تنقیص، ان کی برائی نہ کرو، کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا اخلاص تقوی کے ساتھ خرچ کرے تو ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تم ان صحابہ کے ایک سیر آٹا گندم خرچ کیے ہوئے کو بھی نہیں پا سکتے۔ آدھا سیر جو گندم خرچ کرے، ان کے آدھا سیر گندم کا مقابلہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سورہ حدید کی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 10، کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا مقام ہی اعلیٰ ہے۔ یہ ایک جگہ ایک حدیث میں نے یہ بیان کی تھی، تو اس وقت کسی سیانے نے مجھ پہ ایک سوال ادھر ہی اٹھایا، اسی لیے آج میں نے وہ پوری پڑھ دی۔ وہ کہنے لگا یہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، آپ نے صحیح مسلم نہیں پڑھی؟ پوری حدیث میں تو یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کے بارے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا۔ میں نے کہا او میرا دوست، آ ذرا میں تجھے سمجھاؤں تاکہ تیرا دماغ بھی روشن ہو جائے، کہ جب صحابائیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی صحابی ہیں اور سیدنا خالد بن ولید بھی صحابی ہیں، جو اللہ کی تلوار ہے، کیا ہے؟ اللہ کی تلوار ہے۔ جب خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے
کہ تم ان کے بارے میں ذرا بھی برا نہ سوچو، برا نہ کہو، ذرا بھی تنقیص نہ کرو۔ جب بعد میں آنے والے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم سابقون الاولون کے بارے میں لب کشائی نہ کرو، تو جو صحابی ہے ہی نہیں اس کو لب کشائی کا موقع اور اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، جو کہ صرف فتح مکہ کے بعد قول کے مطابق ایمان لائے، تو جب انہیں ایسا کہنے سے منع کیا گیا تو جو 14 صدیاں بعد آیا، کیا اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ تبصرے کرتا رہے، ان پہ وہ تنقید کرے، تنقیص کرے؟ اللہ اکبر۔ اور یہی حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا میں دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، ابن ماجہ کی عام ہے۔ فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، او کائنات والو سن لو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ ذرا دلیل سنیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، اس لیے فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ۔ میرے محمد کے صحابہ کا پیغمبر کی معیت میں ایک لمحہ پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری ساری عمر کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی اندازہ لگا ہے؟ لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ۔ تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، تو ساری زندگی مصلی پہ تہجد پڑھتا رہے، بعد میں آنے والے او فقیہ ہو، مجتہد ہو، امام ہو، محدث ہو، تابعی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ولی اللہ ہو، تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، صدقے دیتا رہے اور جہاد کرتا رہے، تیری ساری عمر کی عبادت اور میرے پیغمبر کے صحابی کا صرف میرے محمد کی مجلس میں ایک لمحہ کھڑا ہو جانا تیری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وجہ؟ بھائی نسبت ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کو قرآن نے عمل کے ترازو میں تولا ہی نہیں ہے، صحابہ کو قرآن نے نبی کی نسبت والے ترازو میں تولا ہے۔ آپ کہیں گے مطلب نہیں سمجھ میں آیا، صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، آپ نماز پڑھیں گے، کوئی نماز شیخ الحدیث کے پیچھے پڑھے گا، کوئی نماز پڑھے گا فقیہ و مجتہد کے پیچھے، اور قربان جاؤں صحابہ پہ انہوں نے محمد عربی کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو تیری نمازیں ان کی نماز کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کسی پیر پر بیعت ہیں، آپ کسی خلیفہ پر بیعت ہیں، اور صحابہ کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ وہ میرے محمد کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ صحابہ کا مقام کوئی اور کیسے پا سکتا ہے؟ آپ اپنے اخلاق سنواریں گے تاریخ پڑھ کے، لیکن اخلاق صحابہ نے میرے پیغمبر کو دیکھ کے اپنے اخلاق سنوارے ہیں۔ ان کی محفل میں جبریل کو آتا جاتا دیکھا ہے، ان کو جبریل کے سلام آئے ہیں۔ تو کائنات کے لوگوں، تم نمازیں پڑھ کے متقی، پرہیزگار، مجتہد، فقیہ، امام تو بن سکتے ہو، لیکن صحابہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب ذرا اس کی ایک بات، اللہ اکبر، روز عید ہوتی تھی، صبح کو عید کرتے تھے، شام کو عید ہوتی تھی، نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھ لیا،
نسبت بتانے لگا ہوں کہ جی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، بڑی شان والے ہیں۔ ان کی خلافت کو تو بعض علماء محدثین خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں کہ پوری خلافت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، ہر آدمی گلی میں اپنی زکوٰۃ لیے باہر کھڑا ہے اور جانے والے کو روک کے کہتا ہے ٹھہر جا، زکوٰۃ چاہیے؟ وہ کہتا ہے اگر تجھے چاہیے تو میں دے دوں۔ اس حد تک ان کی خلافت کا مرتبہ ہے۔ عید کا دن ہے، عمر ابن عبدالعزیز سے بیوی کہتی ہے کل عید کا دن ہے، پرسوں آپ نے سوچا ہے سارے شہر کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے جوتے پہنیں گے، او امیر المومنین تو خلیفہ ہے، تیرے بچوں کے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں۔ اپنے گھر کے بچوں کا خیال ہے؟ پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے خیال تو بڑا ہے، اولاد ہے، لیکن پیسے جو کوئی نہیں، جو تنخواہ ملتی ہے لگ جاتی ہے۔ تو بیوی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی، اگر آپ عمل کریں تو بچوں کی عید ہو جائے گی۔ ہری پور والوں جواب دو گے؟ کہا بیوی سے کہا اچھا بتائیں وہ کون سی ترکیب ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو جو تنخواہ بعد میں ملنی ہے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لے، پہلے لے لے، بعد میں وہ ادا ہو جائے گی، بچوں کی عید بھی ہو جائے گی اور کام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگے بیوی تیری ترکیب تو بڑی عمدہ ہے، پر مجھے اتنی گارنٹی دے جس مہینے کی تنخواہ میں پہلے لے لوں گا وہ آنے والا مہینہ میں پورا کام کروں گا، زندہ رہوں گا، اس کی گارنٹی تو دے سکتی ہے؟ جس مہینے کی تنخواہ میں نے ایڈوانس میں لی ہے وہ میں زندہ رہوں گا اور کام کروں گا، اس کی گارنٹی آپ دے سکتی ہیں؟ وہ کہنے لگی مہینہ تو نہیں، میں تو 1 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو فوراً بول پڑے پھر بچوں کی عید کے خاطر میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ یہ خلیفہ بہت اونچی شان ہے، لیکن کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھ لیا کہ یہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ یہ تابعی تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے تو نے یہ سوال پوچھا ہی کیوں ہے؟ ایک غیر صحابی بلا صحابی کا مقابلہ کرے، سن لے کہ امیر معاویہ کون ہے؟ فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من عمر ابن عبد العزیز۔ امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جو میرے پیغمبر کے ساتھ میدان جہاد میں دوڑا ہے، اس کے قدموں سے جو گرد و غبار نکلی ہے اور گھوڑے کی ناک میں پڑی ہے وہ غبار بھی امیر معاویہ کے گھوڑے والی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اللہ کے بندے صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی اونچی شان والے لوگ ہیں۔ ذرا آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیثیں بھی سناؤں گا انشاءاللہ اور قرآن پڑھوں گا، صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک تو آپ میرا ساتھ دیں، جاگ کر بیٹھیں، میں 1 ہفتے سے بستر پہ پڑا بھی اٹھ کے آیا ہوں۔ 7 تاریخ کو پروگرام کیا گجرانوالہ، اس کے بعد پھر میں سارے پروگرام کینسل اور میں گھر میں پڑھا رہا ہوں۔
تو آج بھی میری ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے کہا دور دراز سے آپ لوگ آتے ہیں گھنٹوں کا سفر طے کر کے، تو بہرحال چلو میں ہمت کروں اور پہنچ جاؤں، اس لیے ضرور ساتھ دیجیے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کر جانے والے، جو سابق ہیں، پہل کرنے والے، مہاجرین میں، انصار میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، بإحسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مہاجرین، انصار اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ہری پور والوں، یہ مقام کتنا اونچا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں شان صحابہ کی عظمت جھلک رہی ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، انہوں نے ہجرت تو مجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے، انہوں نے تکلیفیں تو میری رضا کے لیے کی ہے، انہوں نے مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کیا میری رضا کے لیے، تو اب میرا بھی اعلان اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے پہلے راضی ہو گیا ہوں، تم بعد میں راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے پہلے راضی ہو گیا ہوں، اور یہی وہ شان والے ہیں، یہی وہ مقام والے ہیں۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرا پیغمبر لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، لا تطرد الذین یدعون ربهم، ابو جہل نے کہا، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا کہ آپ کی محفل میں یہ غریب، یہ نادار ہیں، ان کو اٹھائیے، ان کو اٹھائیے، ہم ان کے برابر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم، میرا پیغمبر آپ نے نہیں جھڑکنا، آپ نے نہیں ڈانٹنا، آپ نے نہیں اٹھانا ان کو اپنی محفل سے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح ہو یا شام ہو ان کی زبان پر رب کی پکار ہوتی ہے۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور کیوں یریدون وجہہ، کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کی خاطر ملک بھی چھوڑ آئے ہیں، یہ تو آپ کے چہرے کو ترسنے کے لیے ساری جائیدادیں قربان کر آئے ہیں، یہ تو آپ کی نظر محبت کے پیچھے کائنات کی ساری محبتیں ٹھکرا کے آ گئے ہیں۔ میرا پیغمبر تو اب میں بھی ان کے بارے میں کہتا ہوں لا، فرمایا لا تعد عیناک عنہم، میرا پیغمبر تو بھی اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیر، لا تعد عیناک، ان سے اپنی آنکھیں تو نہ پھیر۔ اللہ نظر ان پہ ڈالے رکھ، محبت سے ان کو دیکھے رکھ، یہاں تک فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرا پیغمبر جوڑے رکھ اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔
کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا تو ان کو نہیں اٹھانا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا ان کو دیکھے رکھے، ان کو اٹھانا بھی نہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ فرمایا اب آگے بھی ذرا سنیے، فرمایا اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آ جائیں وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا پیغمبر قانون دستور تو یہ ہے کہ سلام آنے والا کرتا ہے، لیکن جب یہ آ جائیں تو ان کے بولنے سے پہلے ہی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان پہ سلام پیش کر دیا کر۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے ان سے سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہو، رب کی طرف سے یہ سلام آ رہا ہے۔ بعض علماء اس سلام کو بمعنی ترحیب لیتے ہیں۔ ترحیب کا معنی کیا ہے؟ اہلاً و سہلاً، مرحبا کہنے والے، یعنی جب یہ آ جائیں تو آپ ان کو خوش آمدید کہیں۔ جب بلال حبشی آئیں، سلمان فارسی آئیں، صہیب رومی آئیں، ابو ہریرہ جیسے درویش آئیں، میرا پیغمبر 14 ٹاکیاں لگے ہوئے، کئی دن سے بھوکے اور پیاسے، میرا پیغمبر مقام ان کا اتنا ہے، جب یہ آ جائیں تو آپ ان سے کہیں خوش آمدید، بخیر راغلے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، عقائد کی باس میں یہ بات بتائی جاتی ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ اللہ کسی قانون کا پابند، اللہ آزاد ہے، قانون تو سارے اللہ کے پابند ہیں۔ اللہ پہ کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کی عظمت دیکھیے، فرمایا میرا پیغمبر جب یہ آ جائیں تو ان کو سلام کہیے اور ساتھ کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پہ رحمتیں کرنا تمہارے رب نے اپنے ذمے لکھ دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پہ مہربانیاں کرنا رب نے اپنے ذمے لکھ دیا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ آپ کہیں گے ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، منافقین نے ایک سازش چلی، کہا جی مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، مکہ میں مسجد حرام ہے، ہمارا کام نہیں چلتا، کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک نئی مسجد بنا لیں، اور اس مسجد کا مقصد کیا ہوگا؟ نام مسجد کا ہوگا، کام اس میں ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، اور ہم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا، بلکہ کہیں گے جی یہ تو ہر وقت مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہم مسجد میں ہوں گے۔ اور پھر اتنا زبردست سوچا کہ جی مسجد بنائیں گے، افتتاح بھی سید الانبیاء علیہ السلام سے کروا دیں گے، پھر کسی کے شک کی کیا گنجائش ہوگی؟ اب جب مسجد انہوں نے بنا دی، اب افتتاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کریں۔ تو قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
مسجد بنائی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، زرارا کیا دینے کے لیے؟ تکلیف دینے کے لیے، کفر کے لیے بنیاد ڈالی، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو نبی کے زمانے میں مومن کون تھے؟ ذرا اونچا بولو، نبی کے زمانے میں مومن کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو اب آیت کا معنی کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے صحابہ کے مابین تفریق ڈالنے کے لیے، صحابہ کے مابین پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے مورچہ بنانے کے لیے، اور آ کے آپ کے سامنے قسمیں بھی اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو بلائی کا ارادہ کیا ہے، ہم نے تو نیکی کا کام کیا ہے۔ فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرا پیارا پیغمبر رب گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میرا حکم کیا ہے؟ لا تقم فیہ ابدا، میرا پیغمبر افتتاح تو درکنار ہے، آپ کو اس میں ایک لمحہ کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے استدلال پہ ذرا غور کرنا خدا رہا۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو۔ مسجد ہے، نام کیا ہے؟ مسجد ہے، بنانے والا اللہ کی قسمیں بھی اٹھا رہا ہے کہ نیکی کے لیے بنائی ہے، لیکن قرآن نے وجہ بتائی نیکی نہیں، میرے پیارے پیغمبر تیرے صحابہ کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی ہے، آپ کو حکم ہے آپ اس میں کھڑے نہ ہو۔ یا اللہ پھر کس میں کھڑا ہوں؟ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، منافق کبھی متقی، ہاں فرمایا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ کی یہ دو مسجدیں ہیں، فاصلہ صرف 2 میل کا ہے۔ کتنا؟ 2 میل کا فاصلہ ہے۔ فرمایا آپ اس میں کھڑے ہو، وجہ کیا ہے؟ پہلی مسجد جو بنائی ہے منافقین نے، وہ صحابہ میں تفریق ڈالنے والی ہے، اور یہ مسجدیں جو ہیں اس میں میرا پیغمبر آپ کھڑے ہو، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں جو لوگ ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ اب بتاؤ مسجد نبوی میں تو ابو بکر صدیق نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ فاروق اعظم کہاں ہیں؟ عثمان و علی کہاں ہیں؟ طلحہ و زبیر مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں۔ فرمایا جدھر یہ صفائی اور پاکی پسند کھڑے ہیں، مجھے یہ اتنے پیارے ہیں کہ آپ اس میں کھڑے ہوا کریں۔ تو جو ان پہ منافقت کی تہمتیں لگاتا ہے، اور کئی بدبخت مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کے بیچ میں وکیل اور جج بنے ہوتے ہیں، جی فلاں ٹھیک نہیں تھا اور فلاں ٹھیک تھا، فلاں نے غلطی کی تھی اور فلاں ایسے ہوئے، اپنی شکل تو دیکھ، اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھ۔ 14 صدیاں بعد آ کے 1400 سال پہلے گزرے ہوئے امام ابن عبدالعز ابن ابی العز الحنفی اپنی کتاب عقائد کی کتاب میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں۔ آپ المسامرہ دیکھ لیں، آپ شرح عقیدۃ الطحاویہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں یہود سے بھی بدتر ہیں، عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے، کیوں؟ کہتے ہیں جب ہم نے یہودیوں سے پوچھا
کہ تم میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اور جب ہم نے نصارہ سے پوچھا تم میں افضل ترین لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ لیکن جب ان بدبختوں سے پوچھا کہ تم میں برے لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے محمد کے ساتھی۔ تو سچ بتاؤ یہ ان سے گئے گزرے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امام ابو زرعہ کیا کمال کی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقض احدا من اصحاب رسول اللہ، جب پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لے یہ خود بہت بڑا زندیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا، قرآن ہم تک صحابہ نے پہنچایا، سنت انہوں نے صحابہ نے پہنچائی ہے، اور ان کی ہمت نہیں ہے کہ براہ راست رسول اللہ پہ اعتراض کریں، اتنی جرت نہیں کہ براہ راست نبی پہ اعتراض کریں۔ تو انہوں نے ایک سیڑھی نیچے آپ کے صحابہ پہ وار شروع کر دیے، کیونکہ قرآن کے اور دین کے راوی صحابہ ہیں۔ جب صحابہ مجروح ہو گئے تو دین باقی رہے گا؟ دین کیسے باقی رہے گا؟ اصل بنیاد یہ ہے، قرآن مقدس میں سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی کسی صحابی کا نام، وجہ کیا ہے؟ اگر نام ذکر کرتے تو 1,00,000 سے تو اوپر ان کے نام ہے، صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ الاصابہ 12,000 صحابہ کا تذکرہ ہے اس میں، الاستیعاب میں 12,000 سے اوپر صحابہ کرام کا نام ہے، اسد الغابہ میں 8,000 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ تو پھر تو سارا قرآن صحابہ کے ناموں سے، لیکن اللہ نے نام نہیں ذکر کیے، اللہ نے ایک لفظ میں سارے جمع کر دیے کہ میں سب سے راضی ہوں۔ آپ کا ساتھ جنہوں نے دیا تو فرمایا اس میں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، آپ اس مسجد میں کھڑے ہو، اور یہی قرآن ہے۔ غزوہ تبوک پہ 750 میل کا سفر ہے، کیسا؟ کفار اکٹھے ہیں، نبی علیہ السلام بنفس نفیس روانہ ہو رہے ہیں، جانثار صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہوگا تو آپ میرے اس استدلال کو سمجھ سکیں گے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی معیت ہے، روانہ ہو رہے ہیں، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ کتنے؟ سستی کی بنیاد پر، کوئی عذر ان کا۔ 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں کی تفصیلی وضاحت میں نے توبہ کے جمعہ میں کی ہے، آپ سن لیں۔ یہ 3 پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے، عذر نہیں تھا۔ جب یہ پیچھے رہ گئے، نبی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں غزوہ تبوک سے، ہر آدمی آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ماں بیمار تھی، کوئی کہتا ہے فلاں ہو گیا، کوئی کہتا ہے گھر میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، عذر پیش کر رہے ہیں منافق۔ نبی علیہ السلام سب سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو جو عذر پیش کرتا جا رہا ہے اللہ کے پیغمبر عذر مانتے جا رہے ہیں اور اس کو اجازت دیتے جا رہے ہیں۔ ان تینوں نے دلوں میں سوچا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر جھوٹا بہانہ میں بناؤں کہ گھر میں یہ مسئلہ تھا، عذر اس وقت تو چل جائے گا لیکن رب ایسے چلنے نہیں دے گا، قرآن آ کے بتلا دے گا، کیونکہ وہ سچے نبی مانتے تھے نا، وہی اتر آئے گی کہیں۔ تو وہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہانے بنا سکتا تھا، کوئی بہانہ نہیں، سستی کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوا،
فرمایا پھر اب پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ تینوں پریشان حال ہیں۔ ایک نے آ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ اب مجھے اللہ کے پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے ہی کھولیں گے تو کھولیں گے، نہیں تو میں ادھر ہی بندہ رہوں گا۔ ایک جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 117۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعت العسرت۔ اللہ نے توبہ قبول کی، یعنی اللہ متوجہ ہو گیا رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر۔ وہ لوگ ہیں یہ مہاجرین اور انصار، اتبعوہ، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، فی ساعت العسرت، تنگی کی گھڑی میں، سختی کے مرحلے میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ وہ مرحلہ تھا کہ قریب تھا کہ ایک فریق کے دل ٹیڑے ہو جائیں، اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی اور اتنی تنگ دستی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ فرمایا منہم ثم تاب علیہم، اللہ ان پہ متوجہ ہوا، انہو بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پہ بے حد شفیق مہربان ہے۔ یہ تو وہ جو ساتھ دینے والے ہیں ان پہ مہربانیوں کا ذکر ہے۔ 40 دن گزرنے کے ہیں، بعض میں 50۔ کتنے دن گزرے ہیں؟ 40-50 دن تک ان تین صحابہ کرام کا معاملہ یوں رکا رہا۔ گھر میں بیوی نے باتیں بھی چھوڑ دی، اپنے بیٹوں نے باتیں کرنا چھوڑ دی۔ واہ، تھے مخلص صحابہ۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ لقد تابہ کے اوپر عطف ہے، اللہ نے ان پر بھی مہربانی کی، اللہ نے ان پہ بھی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، اور اللہ نے ان تین کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ پڑ گئی تھی، باوجود کشادہ ہونے کے، باوجود اپنی فراخی کے، وَظَنُّوا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، زمین کیا تنگ ہوئی، ان کے اپنے دل ہی تنگ ہو گئے۔ سچ بتاؤ اللہ کے حبیب ناراض ہوں، بات نہ کریں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں آتا سلام کہتا نبی علیہ السلام کو، پھر ترچھی نگاہ سے دیکھتا کہ نبی علیہ السلام حل یحرک شفتیہ، کیا آیا نبی علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں سلام کے جواب میں کہ نہیں؟ اور کبھی میں مسجد نبوی کے اندر ترچھی نگاہ سے یوں نبی علیہ السلام کو دیکھتا چھپ کے کہ میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، کہ میری طرف نبی علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ حالت ان کی بنی ہوئی ہے، بلکہ روم کے بادشاہ کے خطوط بھی آنا شروع ہو گئے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس وقت اور تکلیف بڑھ گئی کہ اللہ کافر بھی طمع کرنے لگے ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین تنگ، ان کے نفس تنگ ہو گئے۔ وَظَنُّوا، لیکن قربان جاؤں ان تین پہ کہ اخلاص تھا، مخلص تھے، تو انہوں نے یہ گمان کیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آپ پناہ کی جگہ ایک ہی ہے اللہ کے پاس۔
کہ اب پناہ کی کوئی جگہ نہیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی کے پاس پناہ ملے گی، وہیں سے التجا قبول ہوگی۔ تو فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ ان پہ مہربان ہو گیا تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہری پور والوں، آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن احمد جمشید کچھ کہنے لگا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، قرآن کہتا ہے میں نے انہیں بھی معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، رب نے ان کی توبہ بھی قرآن بنا دی۔ تو جو میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، ہجرت میں، فتح مکہ میں ساتھ تھے، جنہوں نے میرے پیغمبر کا ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ نہیں چھوڑا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ قرآن مقدس ان ہستیوں کا ذکر عجیب عجیب انداز سے کرتا ہے، لیکن ساتھ ایک پیشن گوئی بھی آپ کو سنا دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے، یا اکثر اوقات آپ کی عادت تھی، آپ چہرہ مبارک آسمان کی طرف یوں اٹھاتے، یوں اٹھاتے، اور یہ چہرہ کوئی معمولی چہرہ تو تھا نہیں نا۔ ایک اس حدیث میں ہے کہ اٹھا، اور ایک دوسرے پارے میں ہے کہ جب قبلہ تبدیل کرنے کے لیے اس کی تڑپ میں جب یوں اٹھا تو رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا پیغمبر ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف۔ سبحان اللہ، کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ فرمایا آپ نے یوں آسمان کی طرف نظر ڈالی، ستاروں پر، اور ڈال کے کیا فرمایا؟ النجوم امنۃ للسماء، او لوگو ستارے امن ہیں آسمان کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُونَ، جب ستارے چلے جائیں گے، جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو آسمان بھی نہیں رہے گا، آسمان کو بھی وہ وعدہ پہنچ جائے گا ٹوٹ جانے والا۔ ستارے آسمان کے لیے امن ہے، جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان پہ بھی ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ آئے گی۔ فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں محمد اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ پر بھی وہ تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں ہوں، میرا ہونا ان کے لیے کیا ہے؟ ستارے آسمان کے لیے امن، جب ستارے نہیں، آسمان نہیں رہے گا، میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، لیکن میرے صحابہ میری پوری امت کے لیے امن ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت کو بھی وہ فتنے سارے گھیر لیں گے جن فتنوں کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب تک یہ تھے تو فتنے کو ابھرنے
اگر کہیں ابر آتا تو جدھر سے ابرتا اس کو وہیں دفن کر دیتے تھے۔ واہ عمر، عمر کی کیا شان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جدھر سے دیکھتے کہیں بدعت کی بو آ رہی ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ دیتے، جہاں دیکھتے شرک کا خدشہ ہے بول پڑتے تھے، طواف کرتے کرتے حجر اسود کو آ کے یوں بوسہ دیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنتی پتھر ہے، چھونے سے گناہ جڑتے ہیں۔ کیا گناہ جڑتے ہیں؟ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، میرے شیخ، میرے استادوں کے استاد، شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ گجرانوالہ میں تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، اور علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، استاد حدیث پڑھاتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی حدیث پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود پہلے حجر ابیض تھا، کیا تھا؟ سفید۔ سودت ہو خطایا ابن آدم، اس کو ابن آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا۔ گناہ جھڑتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا۔ پھر خود ہی سوال اٹھایا، طالب علموں سے کہا لوگو ہمارے گناہوں کو اثر اس پہ ہوتا ہے، سیاہ ہو رہا ہے، تو ہمارے گناہ ہی تو نہیں ہیں، نیکیاں بھی تو ہیں، تو نیکیوں سے سفید کیوں نہیں ہوتا؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ بھئی سارے گناہگار ہی تو نہیں چھو رہے، تو اس کو تو نیک لوگ بھی چھوتے ہیں، اور جو گناہگار بھی چھوتے ہیں تو صرف وہ گناہگار ہی نہیں ہوتے، ان کی بھی تو نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ اثر گناہ کا ظاہر ہو رہا ہے، نیکی کا نہیں ہو رہا۔ پھر خود ہی استاد محترم جواب دیتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے النتیجۃ تابعۃ للاخص الارذل، نتیجہ ہمیشہ خسیس اور رذیل چیز کے تابع ہوتا ہے۔ من دودھ ہو اور ایک چھٹاکی بھی اس میں پیشاب مل جائے تو ہم کس کو دیکھیں گے کہ زیادہ کون سا، یہ دیکھیں گے یا اس کو سب کو گندا کر دیں گے؟ سب کو کیا کر دیں گے؟ نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوگا؟ گھٹیا چیز کے تابع ہوگا نا، تو بھائی سب کو بہا دیں گے۔ تو چونکہ نیکی اور گناہ میں ذلیل اور خسیس چیز گناہ ہے، اثر گناہ کا ہے، نتیجہ اس کے تابع۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ فرمانے لگے استاد جی جواب یہ نہیں ہے۔ بیٹا پھر کیا جواب ہے؟ کہنے لگے جواب حدیث کے اندر ہے۔ اللہ، استاد کتنے اعلیٰ کہ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا حضرت کشمیری کو، لیکن شاگرد کیا مقام؟ کہنے لگے حضرت یہ نہیں ہے۔ کہا کیا جواب ہے؟ فرمایا جواب یہ ہے، سنا دوں؟ فرمایا حدیث کے اندر جواب ہے۔ جی کیا جواب؟ فرمایا حدیث میں ہے کہ اس کو چھونے سے گناہ جڑتے ہیں، تو استاد محترم جو چیز جھڑتی ہے اثر بھی اسی کا ہوگا۔ اس کو چھونے سے گناہ جڑتے ہیں، نیکیاں نہیں جڑتی۔ حجر اسود کو چھونے سے گرتے کیا ہیں؟ گناہ گرتے ہیں، تو جو چیز گرتی ہے اثر اس کا ظاہر ہوگا، اس کو چھونے سے نیکیاں نہیں جڑتی ہیں۔ استاد نے فرمایا ھذا ھو الجواب، جواب یہی ہے۔ تو فاروق اعظم چلتے چلتے حجر اسود کو آئے، بوسہ دیا، ٹھہر گئے، سارے دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کیا کہنے لگے۔ فرمانے لگے انی اعلم انک حجر، خوب جانتا ہوں اے حجر اسود کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے بوسہ دیا۔ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک
ما قبلتک، اگر میرا پیغمبر تجھے بوسہ نہ دیتا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ ہری پور والوں پھر آپ بتائیں حجر اسود کا عظیم پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر ہماری قبروں پہ پڑے ہوئے پتھر بلا نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھنے کی۔ تو صحابہ کرام جہاں سے دیکھتے کوئی خدشہ ہے اس کو وہیں کیا کر دیتے؟ دفن کر دیتے۔ شجرہ رضوان جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی، چلو وقت ہوا تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔